جبریل امین کپڑا پہنایا جا رہا ہے, عطر لگایا جا رہا ہے. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرشتوں کی جھرمٹ میں حضور کو دولہا بنایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. جبریل کبھی کنگھی کر رہے ہیں, جبریل کبھی عطر لگا رہے ہیں, جبریل کبھی سرما لگا رہے ہیں, محبوب کے کبھی دامن کو سمیٹتے ہیں, حضرت جبریل کبھی آستین کو سمیٹتے ہیں, کبھی بالوں کو, زلف مبارک کو دیکھتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, کہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی دنیا کا دولہا نہیں بلکہ جنا کا دولہا بنا رہے تھے, جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اب باری جب دولہا بن گیا تب کیا ہوتا ہے, دنیا کا قانون کیا ہوتا ہے, دولہا بن گیا, ابا آئے 10 روپیہ نچھاور کیا غریب کو دے دیا, غریب کو دے دیا, اماں آئی پیسہ نچھاور کیا دوسرے کو دے دیا, بھائی آیا نچھاور کیا دوسرے کو دے دیا, پھپھا آئے نچھاور کیے دوسرے کو دے دیے, بھتیجے آئے نچھاور کیے دوسرے کو دے دیے, رشتے دار آتے گئے جاتے گئے اور غریب مالا مال ہوتے چلے گئے. آج آمنہ کا لال دولہا بنا ہے, آج کونین کا تاجدار دولہا بنا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور کو دولہا بنایا گیا, حضور کو سوارا گیا, حضور کو جب سجایا گیا, تب جانتے ہو کیا ہوتا ہے, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا کباڑا, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا کباڑا, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. چاند سورج, یہ جودھ پور کے بھکاری نہیں اور اجمیر شریف کے جتنے جو غریب ہیں وہ نہیں, دنیا کے غریب نہیں, آسمان سے چاند بھی آ گیا, محبوب ذرا صدقہ دے دیجئے. ارے آسمانوں کے اندر جو چاند اور ستارے ہیں, جو چاند اور ستارے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور کو دولہا بنایا جا رہا تھا تو چاند سورج مچل مچل کر, مچل مچل کر, اب ذرا سوچو کیسا سما رہا ہوگا کہ چاند سورج مچل مچل کر حضور سے کہہ رہے حضور اپنی پیشانی مبارک کا ذرا صدقہ دے دیجئے, اپنی پیشانی مبارک کا ذرا صدقہ دے دیجئے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو چاند کی چاندنی دیکھ رہے ہو, یہ سورج کی جو روشنی دیکھ رہے ہو, ستاروں میں جو چمک دیکھ رہے ہو, یہ کس کے صدقے سے ملا ہے, ارے کس کے صدقے میں ملا ہے, کس کے صدقے میں ملا ہے. یہ سب اگر صدقہ سورج کے اندر روشنی ہے, چاند کے اندر چاندنی ہے, سورج اور ستاروں کے اندر اگر روشنی ہے, تو یہ سب صدقہ ہے آمنہ کے لال کا, یہ سب صدقہ ہے آمنہ کے لال کا, یہ کونین کے تاجدار کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج میں جو روشنی دیکھ رہے ہو نا, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. فرماتے وہی تو اب تک یہ جو روشنی دیکھ رہے ہو, دن میں سورج نکلتا ہے پوری دنیا اجالا کر دیتا ہے, رات میں چاند آتا ہے تو پوری رات پوری دنیا اجالا کر دیتا ہے, چاند بھی اجالا کر دیتا ہے, ستارے نکلتے ہیں تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ روشنی کہیں اور سے نہیں ملی ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اچھا, دنیا کا دولہا جب بنتا ہے تو کوئی دامن پھیلا رہا ہے, کوئی ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے, کوئی جھولی پھیلا رہا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دولہا بنے, سورج اور ستارے بڑے ہوشیار تھے, چاند اور تارے بڑے ہوشیار تھے, کچھ نہیں ملا تو کٹورے لے کر چلے آئے. اور آج تک جو روشنی پھیل رہی ہے اور مل رہی ہے, سب حضور کے جسم اطہر سے جو پانی نکلا تھا وہی آج تک ان کو صدقہ ملا, اور اسی کی بدولت آج پوری دنیا ان سے روشن ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو چاند اور سورج اور ستارے ہو گئے, ٹھیک ہے, جنت اتنی حسین و جمیل کیوں ہے؟ ایک بات کا جواب آج, جنت بڑی سنتے ہو کہ جنت کے اندر سمندریں ہیں, نہریں ہیں, دودھ کا نہر ہے تو میٹھا نہر ہے تو آب کوثر ہے, تو جنت میں طرح طرح کے پھول ہیں, قسم قسم کے باغات ہیں. یہ کہاں سے یہ سب جنت کو جو حسین و جمیل بنایا گیا, تو کس لیے بنایا گیا؟
پھول گلزار نور کے تھے، وہ پھول گلزار نور کے تھے، حضور کو دولہا بنا دیا گیا۔ اب آپ ایک مثال میں دیتا ہے، اور لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں دل کہہ رہا ہے کہ سب سنا دوں آج جو بھی حضور کے صدقے میں ملا، سب دے دوں، جان جاؤ۔ فرمایا دنیا کے جب آپ باراتی بنو گے تب کیا ہوگا؟ دولہا کے ساتھ میں باراتی ہوتے نا، دولہے کے ساتھ میں باراتی ہوتے، ایک صاحب گئے اور اس کے بعد جانے کے بعد باراتیوں سے کہا کہ ہم مرغے کا سالن نہیں کھائیں گے، ہمیں بکرے کا سالن کھلائیے۔ بکرے دلہن والوں نے کہا ٹھیک ہے لیجئے، بارات لیجیے، آپ باراتی ہیں لیجئے بکرے کا سالن کھائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چکن تندوری چاہیے، کہا ٹھیک ہے لیجئے یہ کھائیے۔ باراتی پھر نکڑے مار رہا ہے، ہمیں پان چاہیے، بولے ٹھیک ہے پان لیجئے، وہ بھی بنارسی پان لیجئے، ٹھیک ہے لیجئے۔ کیوں؟ کہا ہمیں یہ گندی قالین نہیں چاہیے، ہمیں اسٹینڈرڈ کرسی لائیے، ٹھیک ہے اس پہ بیٹھیے۔ کیوں؟ 360 مرتبہ دروازے پر جاتے ہو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے، آج اتنے تاؤ کیوں دکھا رہے ہو، اتنا تیور کیوں دکھا رہے ہو؟ کھانا لاؤ، مرغا لاؤ، تندوری لاؤ، چکن لاؤ، کیوں 360 مرتبہ دروازے پر جاتے ہو پانی تک نہیں پوچھتا بندہ، آج اتنے تاؤ میں ہو یہ لاؤ وہ لاؤ اور فوراً دیا جا رہا ہے، کیوں؟ تب باراتی کہتے ہیں پتہ نہیں ہے آج ہم باراتی بن کر آئے، دولہا کے ساتھ آئے ہیں، باراتی بن کے دولہا کے ساتھ آئے۔ کیا مطلب؟ اگر دنیا کے دولہا کے باراتی بن گئے، قورمہ فری، سالن فری، زردہ فری، روٹی فری، پان فری، ارے خدا کی قسم وہ آمنہ کا لال آخرت کا دولہا ہے، اگر اس کے باراتی بن گئے، بھورے فری، غلمہ فری، آب کوثر فری، جنت فری، آنا فری، جانا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، لیکن ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی آئے، کچھ نہیں، وہ تو بیچ ہی رہے، جنت لے لو، ان کے باراتی بنو، باراتی تو ان کے بنو کہ جو سب فری میں ملے، پورے بھی فری، غلمہ فری، آب کوثر فری، جنت فری، آنا فری، جانا فری، سب فری فری ہو جائے، سمجھ رہے ہو؟ جب ان کے ساتھ جاؤ گے تو جانتے ہو اگر آپ جاؤ دروازے پر، آپ کے یہاں جو بھی ہال وغیرہ ہے ان میں اگر جاؤ تو واچ مین اگر آپ کو پکڑ لے تو کیا کہتے ہو؟ ارے ہم باراتی ہیں، دولہا کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کیوں ہمیں پکڑ رہے ہو؟ وہ واچ مین اس لیے کھڑا ہوتا ہے کوئی غیر نہ آنے پائے، کوئی باہر سے کوئی دشمن نہ آ جائے، کوئی بغیر باراتی والا نہ آ جائے۔ جنت بلا تشبیہ و بلا تمثیل میدان محشر ہوگا، امتی جنت کی طرف چلیں گے، دروغے جنت پوچھے گا، رضوان پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ جنت ہے جنت، تو ہم غلام یہی کہیں گے ارے ہمیں نہ دیکھ، لے جانے والے احمد مختار کو دیکھ لے، لے جانے والے احمد مختار کو دیکھ لے، ہم وہ غیروں میں سے نہیں ہیں، ہم تو آمنہ کے لال کے ماننے والے ہیں۔ تب یہی حکم ہوگا دروازے کو کھول دیا جائے، کیوں دروازے کو اس لیے کھول دیا جائے ہمیں جنت تو نبی کے عاشقوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اب حضور کو المختصر حضور کو دولہا بنایا گیا اور بنانے کے بعد چل دیا، جبریل امین نے کہا حضور براق پر سوار ہوئیے، براق پر سوار ہو جائیے، حضور براق پر سوار ہوئے اور اس کے بعد سوار ہونے لگے تو براق رونے لگا۔ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھیے اور براق کو دیکھیے، ایک جانور ہے براق، وہ رونے لگا تو حضور فرماتے کیوں رو رہا ہے؟ آج تجھے خوش ہونا چاہیے کیونکہ امام الانبیاء تجھ پر آج سوار ہے۔ تب براق کہتا ہے یا رسول اللہ آج تو میری قسمت جگ گئی ہے، لیکن میدان محشر ہوگا، آپ پھر وہاں پر کون سے براق پر سوار ہوں گے؟ تو حضور فرماتے بتا تیری خواہش کیا ہے، رو نہیں، دل کی تمنا ظاہر کر، کیا چاہیے؟ تب براق کہتا حضور دل کی تمنا یہی ہے جس طریقے سے آج آپ میرے اوپر سواری فرما رہے، میدان محشر میں بھی میرے اوپر ہی سواری فرمائیے گا۔ تب حضور فرماتے وہ تو مالک کونین ہے نا، کہہ دے ٹھیک ہے، جس طریقے سے آج تو میرا سوار بن کے آیا ہے، تو سواری بن کے آیا ہے، میرا جو سواری تو بن کے آیا ہے، قیامت
دن بھی میں تیرے اوپر ہی سوار ہو کے جنت میں جاؤں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہمیں لکڑیاں حضور سے جنت لے رہی ہے, جانور حضور سے جنت لے رہے ہیں, اور یہ مردود ابھی حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. یہ وہابی کہتے ہیں معاذ اللہ. وہ حضور تو انسان ہے. یا دیکھو براق کو, لکڑیوں کو جنت عطا کر رہے ہیں حضور. سبحان اللہ. فرمایا جاتا ہے حضور براق پر سوار ہوئے اور اس کے بعد حضور چلنے لگے. اب اس کے بعد فرمایا المختصر یہ کہ مسجد اقصی حضور پہنچے. مسجد اقصی پہنچے. جب حضور مکہ سے چلے تھے تو حضرت جبریل سے حضور نے کہا, علم غیب کا انکار کرنے والا مردود کیا جانے. فرمایا جاتا ہے حضور نے فرمایا میں نے فلاں بستی میں دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں.